پہ سجدوں کی بستی بسانے آیا ہے۔ آ گیا آ گیا دیکھو آ گیا حسین کا سجا، حسین کا سجا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ ہمارے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آسمان امامت و ولایت کا یہ چوتھا مہر منور کہ جسے زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اگر انبیاء عابد ہیں، اگر مرسلین ساجد ہیں، تو یہ عابد اور ساجد نہیں ہیں بلکہ سید الساجدین اور زین العابدین ہیں۔ اور اس لقب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خداوند عالم نے اہل بیت تک پہنچایا، اور اس کا امتحان بھی امام زین العابدین نے اس طریقے سے دیا کہ شیطان نے ان کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہا اور بہت زیادہ عبادت میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ اژدہے کی شکل میں نماز کی حالت میں آیا اور آپ کا انگوٹھا چبانا شروع کیا، لیکن آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دفعہ گھر میں آگ لگ گئی، محلے والوں نے آگ جو بجھا دیے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول گھر میں آگ لگ گئی اور آپ مصلی کے اوپر کھڑے رہ گیا، آخر کس چیز نے آپ کو غافل کر دیا تھا؟ تو ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت کی آگ نے ہمیں دنیا کی آگ سے غافل بنا دیا تھا، جبکہ اہل بیت کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم معصوم ہو کر کے جب آخرت کی آگ کو اتنا یاد کرتے ہیں تو تم غیر معصوم ہو کر کے تمہیں کتنا یاد کرنا چاہیے۔ امام کی تعلیمات اور ان کی قربانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان جتنی قربانی امام زین العابدین علیہ السلام نے دی ہے، دیگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اتنی قربانی اور اتنی واضح قربانی نہیں دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ شہید ہونا، زہر کھا لینا یا تلوار کا سامنا کرنا جو ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اسیری کی مشکل، اسیری کی زحمت جو امام زین العابدین علیہ السلام نے برداشت کی ہے، یعنی اسیری کا مطلب صرف بازاروں اور درباروں میں گھومنا نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر کے باطل کے موقف کو رد کرنا اور اسلام کے موقف کو رکھنا۔ دربار یزید میں جہاں اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، وہاں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، وہاں وحی پیغمبر کے اوپر حرف اٹھایا جا رہا تھا، وہاں پر کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا۔ اگر دفاع کیا ہے تو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم الشان بیٹی جو خدیجۃ الکبریٰ کی مثل تھی، جناب زینب کبریٰ، جن کو امام حسین اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتایا کہ تم جو اپنی حکومت کو اللہ کی دی ہوئی حکومت سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ خدا نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے، تم کو سلطنت دی ہے اور ہم کو قتل کر کے معاذ اللہ جو ہے وہ رسوا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور ظالم کی مہلت ایسی ہوتی ہے تاکہ وہ جتنا گناہ خود کر سکتا ہے کر لے، تاکہ خدا کو عذاب دینے میں آسانی ہو جائے، پھر کوئی حساب کتاب باقی نہ رہے۔ تو جہاں اصحاب پیغمبر خاموش تھے اور قرآن کی دفاع نہیں کر پا رہے تھے یا اپنی جان کے خوف سے بول نہیں پا رہے تھے، وہاں فاطمہ کی عظیم الشان بیٹی نے کھڑے ہو کر کے اسیری کی حالت میں وہاں قرآن کا اور اسلام کا دفاع کیا، اور وہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے ممبر کے اوپر جا کر کے
جب اذان دی جانے لگی ان کے خطبے کو روکنے کے لیے، تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے یہ تمہارے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر اپنا جد بتاتا ہے تو جھوٹا ہے، اگر میرے جد تھے تو کیا یہی انصاف ہے کہ نانا کا نام تو اذان میں لیا جائے اور اس کی ذریت کو، اس کے اہل بیت کو اسیر کر کے دربار اور بازار میں پھرایا جائے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت سی تعلیمات ہیں جو بہرحال اختصار کے طور پر بھی بیان نہیں کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک حدیث ہے جو آج کے زمانے کے لیے کافی حد تک ہمارے لیے کارآمد ہے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں آدھی دنیا بے روزگار ہو گئی ہے، لوگ فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے، ایسے میں صدقہ دینا، ایسے میں کیا نام ہے دوسروں کی مدد کرنا وہ کتنا اہم ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم دوسروں کی مدد کرتے ہو، نیاز مند کی نیاز پوری کرتے ہو، حاجت پوری کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ الصدقہ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل، مانگنے والے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے دینے والے کا جو عطیہ ہے وہ پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یعنی جو لوگ مدد کر رہے ہیں دوسروں کو، ان کی تشویق کے لیے امام نے فرمایا کہ تم جو کچھ دے رہے ہو یہ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو بلکہ خدا کو دے رہے ہو، اور تمہارا یہ دیا ہوا تمہارے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، کل یہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب پوری دنیا پریشان ہے، اگر لوگوں کے پاس اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو انتظار نہ کریں کہ وہ سوال کریں تو ہم دیں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں جن کا بزنس چل رہا ہے، جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، ان کے گھر کے اخراجات مکمل نہیں ہو رہے ہیں۔ لہذا اپنے پاس پڑوس میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، لوگوں کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور بغیر سوال کے دیجیے، اس لیے کہ سوال کرنے پر تو سڑک کے فقیر کو بھی دے دیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو اور دوستوں کو سوال کرنے پر مجبور نہ کیجیے۔ یہ سمجھ کے دیجیے کہ آپ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد یہ حالات جو ہیں وہ درست ہو جائیں اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد سے جلد ہو، تاکہ یہ ظالم دنیا جو اپنے سیاسی مفاد کے لیے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور لوگوں کا استحصال کر رہی ہے، اس کی بے خوبی سے صفائی ہو جائے اور معصوم کی عدل والی حکومت جو پوری کائنات کے اوپر عدل و انصاف کا پرچم لہرائے وہ قائم ہو جائے اور شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پینے لگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔